بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم لله رب السلام العالمين وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع کتاب الصلاۃ میں مساجد کے آداب و مسائل یا احکام کے بارے میں ہے۔ مساجد اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مینار ہیں اور مسلمانوں کے شعائر میں سے۔ تو مساجد سے متعلقہ آداب، احکام، مسائل کی آگاہی اور شعور ہر مسلم کو ہونا ہی چاہیے۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے آج کا انشاءاللہ۔ پہلے ہم مسجد کی تعریف کرتے ہیں کہ مسجد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے مسجد کی۔ لغوی اعتبار سے یہ مسجد عربی زبان میں ساجدہ یسجد سے ظرف ہے، ظرف مکان ہے، سجدے کے مقام کو کہتے ہیں، سجدے کی جگہ کو مسجد، ساجدہ یسجد سے ظرف ہے یہ۔ اور اصطلاحی یا شرعی طور پر مسجد سے مراد وہ مقام یا وہ جگہ ہے جسے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، جسے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، اس جگہ کو شرعی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد کا اطلاق اس جگہ پہ ہوتا ہے جو پکی مستقل نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لی جائے۔ ویسے لغوی طور پر ہر سجدہ کی جگہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ نے پوری زمین پر سجدہ کرنا میرے لیے جائز قرار دیا، کہ پہلی امتوں کے افراد کے لیے سجدہ اور نماز کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، اور اس امت کے لوگ جہاں چاہیں جب بھی نماز کا ٹائم ہو، بس جگہ صاف ہونی چاہیے اور سجدہ کے قابل ہونی چاہیے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پوری زمین سجدہ گاہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم پوری زمین کو مسجد کہیں۔ مسجد تو اصطلاحی اسی مقام کو کہتے ہیں جہاں پر مستقل طور پر سجدہ کا یا نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، اور جس جگہ کو عارضی طور پر نماز کے لیے استعمال کیا جائے اسے لغوی طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر وہ مسجد نہیں۔ عام طور پہ اسے مصلی کہہ دیتے ہیں، مصلی۔ جیسے عہد رسالت میں بھی جب غیر مستقل جگہیں جو نماز کی باہر تھی، جہاں پر نماز عید پڑھتے تھے یا جنازہ پڑھتے تھے، اسے مصلی العید کہتے تھے یا مصلی الجنائز کہتے تھے۔ تو آپ فرق کر سکتے ہیں کہ جو عارضی نماز کی جگہ ہو اس کو مصلی کہتے ہیں، اور جو مستقل نماز کا مقام ہو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے عام طور پہ گھروں میں ایک جگہ کو مخصوص کر کے وہاں پر نماز پڑھ لی جاتی ہے، ایک جگہ کو خاص کر کے اس جگہ کو مصلی کہہ سکتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر مستقل نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی یہی انہوں نے بیان کیا کہ شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے وہ مکان جسے مسلمانوں کے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے خاص کر لیا گیا، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات مسجد ہر اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں کوئی بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ لغوی طور پر ہے ایسا، شرعن اور اصطلاحاً ایسا نہیں۔ جیسا کہ گھروں میں نماز کی مخصوص جگہیں جہاں نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں یا خواتین نمازیں پڑھتی ہیں، تو میں نے کہا جو عارضی نماز کی جگہ اس کو مصلی کہتے ہیں ویسے اصطلاحاً، اور مستقل نماز کی جگہ کو جو باجماعت نماز کے لیے مرد حضرات تیار کرتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اب مسجد بنانے کی اہمیت اور ضرورت یہ مسلم ہے شریعت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی تھی۔ اپنا گھر، اپنی بیویوں کے حجرے اور اپنی بیویوں کے لیے رہائشیں آپ نے بعد میں ترتیب دی ہیں۔ عارضی طور پر آپ بعض صحابہ کے گھروں میں شروع میں رہے ہیں، لیکن آتے ہی سب سے پہلے آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہوئی، کیونکہ مکہ میں تو ایسی آزادی اور ماحول نہیں تھا کہ مسلمان اذان کہتے اور مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور مسلمانوں کا ایک دین کا نقارہ بجتا۔ وہاں پر یہ مشکل تھا۔ تو جیسے ہی آپ کو آزادی کی فضا میسر آئی، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنانے کا ہی سوچا، تو اپنا گھر بنانے پر آپ نے مسجد بنانے کو ترجیح دی۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو جیسے گھر میں رہنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کے پاس چھت رہنی چاہیے، ایک گھر ہونا چاہیے جہاں پر وہ محفوظ انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے، اور ہر طرح کے موسمی اثرات سے محفوظ ہو، سردی کی شدت سے، گرمی کی شدت سے، آندھی طوفان سے، بارش دھوپ سے۔ ویسے ہی
ایسی اللہ کا گھر بھی زمین پہ ہونا چاہیے جہاں پہ سب مسلمان ملیں اور مل کر اللہ کی تعظیم کی خاطر جمع ہو اور باجماعت نماز پڑھیں۔ اس لیے مسجد کی بنانے کی اہمیت میں نے کہا اس بات سے مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آتے ہی مسجد بنائی ہے۔ اس سے بڑھ کے مسجد کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ باقی آگے احادیث آ جائیں گی کہ نبی اسلام نے مسجد بنانے کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے، اور بہت سی احادیث ہیں اس میں۔ تو مسجد جب بنا دی جائے تو مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر اس انداز میں کہ وہاں پہ ایک اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی توحید کا اور اللہ ہی کے ذکر کا آواز بلند ہوتا ہے، اور اس میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہیں۔ تو مسجد وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ ویسے تو بیت اللہ مسجد حرام کو عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن ہر مسجد اس پر بیت اللہ کا اطلاق ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کا لغوی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مساجد کو اللہ کے گھر کے نام سے موسوم کیا ہے کہ وہاں پر خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس انداز میں۔ تو مسجد وہ ہے جہاں پر خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں تو وہاں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور جہاں پر نام تو مسجد کا ہو لیکن غیر اللہ کی عبادت یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا جاتا ہو، وہ مسجد کہلوانے کے لائق نہیں، وہ جگہ مسجد کہلوانے کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی جگہوں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے مزاروں پر کئی مسجدیں بنی ہوتی ہیں، شرک بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی نام پکارے جا رہے ہوتے ہیں، اور غیر اللہ کی تعظیم کی جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے اختیارات، اللہ کا مقام غیر اللہ کو دینے کی باتیں اور ویسی تقریریں اور اس طرح کی جاہلانہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ممبر و محراب سے ایسی آوازیں گونجتی ہیں اور سپیکروں سے نعت یا اشعار پڑے جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں وہ مسجد کہلوانے کے لائق نہیں۔ زمانوں میں بہت سا انحراف، بڑی گمراہی اور بڑی خرافات یا شرک آ گیا ہے، تو مسجدوں کے نام پر لوگوں نے ایسے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں جو حقیقت میں شرک کے اڈے ہیں، تو وہ جگہیں مسجد کہلوانے کے لائق نہیں، کیونکہ مسجد وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے خالص ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، لوگوں کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے مساجد ایسی جگہوں پر بنائی جانی چاہیے جہاں پر آسانی سے لوگ عبادت کے لیے رجوع کر سکیں، آسانی سے پہنچ سکیں، کیونکہ بستیوں کے درمیان میں ہوں، وہاں پر پہنچنے کے راستے آسان ہوں، اور صاف ستھری جگہوں پر، اچھی اور امتیازی جگہوں پر ہوں، اور کسی کی ذاتی ملکیت مسجد نہیں ہوتی، مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی جگہ وہ اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے، اور مسجد وہ اللہ کے بندوں کے لیے جب وقف ہے تو کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت یا اپنی جاگیر نہیں کہہ سکتا۔ اور مسجد وقفے 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 سے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ آسانی سے جائیں اور عبادت کر سکیں، بہت دور دراز نہ ہو کہ جہاں پہ لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو جائے۔ ہر قبیلے اور ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، جیسے سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، دار کی جمع ہے دور، دار عربی میں محلے کو کہتے ہیں، قبیلے کے بڑے گھر کو کہتے ہیں، وان تنظف وتطیب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدیں محلوں میں تعمیر کی جائیں، قبائل میں، محلوں میں، کالونیوں میں، سوسائٹیوں میں مسجدیں بنائی جائیں، اور ان کو صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ یہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھرا اور معطر رکھا جائے۔ مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا شریعت کا حکم ہے، اور خوشبو لگا کر رکھنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں صفائی کا کچھ اہتمام ہوتا ہے، لیکن خوشبو لگانے کا اہتمام ہمارے ہاں بہت کم ہے، عرب لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔
تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ساجد وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ خوشی سے آئیں اور وہاں پر راحت محسوس کریں اور سانس لینے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک سلائڈ پیچھے کیجیے گا، وہ ایک دو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ رہ گئی۔ دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا، یہ آپ کے سامنے ہے چیزیں سب، ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک۔ اوکے، یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مساجد بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مسجد ایسی جگہ پر ہو کہ تمام یا اکثر اہل محلہ اس سے مستفید ہو۔ یہ اس سے پہلے ہی بات ہوگی کہ مساجد ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو جانے کی دشواری نہ ہو، بالکل دور دراز یا کہیں کسی علاقے کے بالکل کونے میں یا غیر امتیازی جگہ پر مسجد بنانا جہاں پہ جانے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہو، یہ مسجد کی تعظیم کے بھی خلاف ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے پہنچنے میں دشواری پیدا کرنے والی بات ہے۔ یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں مساجد کی تعمیر یا ان کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد مساجد کے آداب و احکام آئیں گے انشاءاللہ۔ مسجد ویسے مسجد کی عمارت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ مسجد سادہ ہو، خوبصورت ہو اور اچھی اور دیدہ زیب ہو۔ جیسے ہم اپنے گھر خوبصورت بناتے ہیں، مسجد ویسے ہی خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن اس کی بناوٹ میں بہت تکلف کرنا، بہت مہنگے کام کروانا، اب تو خاص خیر لوگوں نے تکلفات تقریباً چھوڑ دیے ہیں۔ پہلے کچھ تھوڑا ماضی میں لوگ مساجد کے اندر بہت کام کرواتے تھے، بڑے شیشے کے کام کرواتے تھے، بڑے لکڑی کے کام، اور سامنے بڑی عجیب یعنی عبارتیں بہت سی لکھواتے تھے، کچھ آیات کچھ احادیث زندہ کرواتے تھے، اور کئی طرح کے پتھر لگواتے تھے، اور اس کو بڑا منقشہ اور بڑا پھول بوٹے بنانے کا رواج ہوتا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دی۔ گھروں کی تعمیر بھی لوگ خوبصورت کرتے ہیں لیکن سادہ ہوتی ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں اب نہیں رہیں جیسے پہلے کچھ لوگ کبھی کیا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں کہیں کہیں ایسے مناظر نظر آتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ مسجد صاف ہو، ستھری ہو، اچھی ہو، اور اسی طرح جیسے ہم اپنے گھر خوبصورت بناتے ہیں ویسی دیدہ زیب ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر بہت تکلف نہ ہو۔ تکلفات سے شریعت نے ہمیں محفوظ رکھنے کا حکم دیا، رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں باقی عمارت کی جتنی ضرورت ہو اتنی بنا دی جائے، جہاں جتنی ضرورت ہے ویسی مسجد بنائی جائے۔ جیسے اگر ایک سٹوری کافی ہے تو وہی کافی ہے، اگر ڈبل سٹوری بنانے کی ضرورت ہے یا اوپر مزید تعمیر کی ضرورت ہے، مزید اوپر یعنی جتنے بھی بنانے کی ضرورت پیش آئے اتنی بنائی جا سکتی ہے، نیچے تہہ خانہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جتنی لوگوں کی ضرورت ہو اتنی مسجد ان کی ضرورت کے مطابق پوری ہونی چاہیے، اور بلا ضرورت بہت بڑی مسجد یا بلا ضرورت خواہ مخواہ کے تکلفات، اس کا خواہ مخواہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ اپنے تکلفات ہیں جس سے شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں پر جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر مسجد کسی عمارت کا حصہ ہو، جیسے بعض مساجد وہ بعض بلڈنگوں میں ہوتی ہیں، تجارتی پلازوں میں ہوتی ہے، ایک پلازا ہوتا ہے یا کوئی تجارتی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر مسجد ہوتی ہے، لوگ کوئی پلازا بناتے ہیں، مارکیٹ بناتے ہیں، تو اس میں کچھ جگہ وہ مسجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جگہ مسجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پہ تاکہ اس پلازے کے یا اس مارکیٹ کے لوگ وہ مل کر نماز پڑھ سکیں، یہ اچھی بات ہے۔ مسجد کی جگہ چھوڑ دی جائے، گراؤنڈ فلور بھی ہو سکتی ہے، اور فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، جہاں پہ کسی کو اپنے نقشے میں آسانی ہو، ویسے لوگ جو کچھ خیال رکھتے ہیں نماز کا، یا جن کو عبادت اور مذہب سے وابستگی ہے، وہ اس کا کچھ خیال رکھتے ہیں۔ اب قدیم دور میں فقہا نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، ویسے آج یہ مسئلہ کوئی مختلف ہی نہیں رہا۔ قدیم دور میں کچھ فقہا نے بحث کی تھی، اس وقت بحث کی وجہ یہ تھی کہ تب عمارتیں بنانے کا وہ انداز نہیں تھا جو آج ہے، تب اتنے بڑے پلازے نہیں بنتے تھے، کچی سی عمارتیں اگر پکی ہوتی تو اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی، اگر بڑی ہوتی تو بہت کم ہوتا، جو بہت امیر یا جو سرکاری یا حکومتی بڑے بڑے لوگ ہوتے وہ کچھ ایسا بنا سکتے تھے۔ عام طور پہ وہ سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے، اور ڈبل سٹوری بہت کم ہوتے تھے، زیادہ نہیں ہوتے تھے۔
تو تب اس کا رجحان کم تھا، تب فقہا نے اس طرح کی بحثیں کی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر مسجد کو جگہ زمین میسر نہیں ہوگی، ان کا خیال تھا کہ شاید وہ مسجد عارضی ہے، عارضی سی لگتی ہے جب مسجد یعنی گراؤنڈ پر نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، تو وہ عارضی ہے، جبکہ مسجد تو مستقل ہونی چاہیے۔ بعض نے تو اس انداز میں یعنی مناسب نہ سمجھا کہ مسجد وہ اپر سٹوری پہ یا تہ خانے وغیرہ میں بنائی جائے، اور بعض نے اس لیے ناپسند سمجھا کہ جہاں پہ دکانیں ہیں، جہاں پہ تجارت ہوتی ہے، یا اوپر رہائش گاہیں ہیں یا نیچے رہائش گاہیں، تو یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے کہ آس پاس وہ کاروبار ہو رہے، اور کاروبار میں ظاہر ہے کہ کمی بیشی تو ہوتی ہے، سارے لوگ امانت دار نہیں ہوتے، حرام کاروبار بھی ہوتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، سارے لوگ امانت دار تو نہیں ہوتے، تو آس پاس اوپر نیچے ہر طرف بےایمانی ہو رہی ہو اور درمیان میں مسجد بنی ہوئی ہو، یا اوپر گھر ہو جہاں پہ میاں بیوی رہتے ہوں، اور وہاں پہ ایسے لوگ بھی رہ سکتے ہیں یا ہوتے ہیں جو مسجد میں جو اعمال نہیں ہوتے وہ گھروں میں ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہیں شاید فقہا کو لگا کہ وہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، اس لیے کچھ انہوں نے اس طرح کی بحث کی ہے، اس بحث کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں جو معتدل اور راجح قول ہے، جو ضروری وضاحت انشاءاللہ آخر میں کر دیں گے۔ مسئلہ ہے بڑی اور اونچی عمارتوں میں مسجد بنانے کا، یعنی پلازوں میں یا مارکیٹوں میں، آپ اس معنی میں لیں، بڑے بڑے پلازوں میں یا مارکیٹوں میں مسجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ کسی ایسی جگہ مسجد بنانا کہ جہاں مسجد کے اوپر اور نیچے دکانیں یا دیگر چیزیں ہوں، اس بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کے چار اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے کہ کسی ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں اس کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں کوئی مزید عمارتیں ہوں، کیونکہ حرج نہیں، ان کے یہی موقف صحیح ہے کہ مسجد کی اپنی حیثیت ہے، مسجد الگ ہے، اور دکانیں عمارتیں ان کو الگ رہنے دیا جائے، ان کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ یہ قول امام ابو یوسف ابن قدامہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسی جگہ جس کے اوپر اور نیچے مزید اس طرح کی عمارت اور رہائشیں ہوں، اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، تو اس پر مسجد بھی تو بنائی جا سکتی ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ حیثیت ہے، دکانیں الگ ہیں، عمارتیں الگ ہیں، مسجد الگ ہے، مسجد تو فروخت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تو گرنے والی بات ہے، اگر کوئی زلزلہ ہے، اللہ معاف کرے، یا کوئی ایسی آفت آ جائے، تو جب گرے گا تو وہ تو ہر چیز ہی گر جاتی ہے، گھر بھی گر سکتے ہیں، باقی اگر بکتی ہیں تو آس پاس کی جگہ بکتی ہیں، اور اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ان جگہوں میں ہوتا ہے، مسجد تو الگ ہے، مسجد تو وقف وقف کی الگ جگہ ہے، وہ تو مستقل رہے گی، اس کو کون چھیڑے گا؟ اس طرح اسے وقف کر دینا ایک ایسا تصرف، ایسا معاملہ ہے جس سے اس کی اصل ملکیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب مسجد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا تو اب کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اب وہ اللہ کی ملکیت ہے، تو مسجد کو الگ مستقل حیثیت دی جائے، اس کو الگ مستقل سمجھا جائے، اور دوسروں کے ساتھ جوڑ کر ایسے مسجد کو ناجائز یا ایسے بنانے کو غلط نہ کہا جائے۔ یہ پہلا قول تھا جو قول صحیح اور راجح ہے، کہ مسجد کی اپنی حیثیت ہے اور آس پاس کی عمارتوں کی الگ اپنی حیثیت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد کے اوپر کوئی عمارت ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد کے نیچے کوئی دوسری عمارت نہیں ہونی، ان کا خیال ہے کہ مسجد گراؤنڈ فلور پر ہونی چاہیے، مسجد گراؤنڈ فلور پر ہو تاکہ مسجد کی جگہ پکی ہو، یعنی اگر ختم کیا جائے تو اوپر والی سٹوریوں کو ختم کیا جائے، گراؤنڈ تو ختم نہیں ہوتا، زمین تو باقی ہے، تو اگر کبھی گرے گی بھی تو زمین پہ دوبارہ لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، شاید ان کا یہ سوچنے کا یا کہنے کا انداز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مسجد میں، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ناپسند سمجھتے تھے جو کسی پل وغیرہ پر بنائی گئی، کہتے تھے کہ مسجد زمین پر گراؤنڈ پر ہونی چاہیے۔ تو خیر ان کی دلیل یہی ہے کہ مسجد جب زمین کی سطح پر ہوگی تو مستقل یعنی مستقل اور تا دیر رہے گی، برخلاف اس کے اوپر کسی عمارت کے اوپر ہونے کے کہ وہاں پر مسجد مستقل نہیں ہوگی، یہ ان کا ایک کہنا ہے یا ان کا ماخذ ہے۔ تیسرا قول اس قول کے بالکل برعکس ہے، وہ کہتے ہیں اگر نیچے کوئی عمارت ہو تو اوپر مسجد بنانا جائز ہے، اگر نیچے عمارت ہو تو اوپر مسجد بنا، لیکن اگر اوپر عمارت ہو تو نیچے مسجد نہ بنے، یعنی مسجد کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، ہاں اوپر مسجد ہو جائے، یعنی اگر آپ نے کوئی 10-15 سٹوری کی کوئی بلڈنگ بنائی ہے تو سب اپر سٹوری پر آخری منزل پر جا کر مسجد بنائے،
باقی جو ہو وہ مسجد کے نیچے ہو، مسجد کے اوپر کچھ نہ ہو۔ انہوں نے ایسا شاید مسجد کی تعظیم کے پیش نظر کہا کہ مناسب نہیں کہ مسجد کے اوپر دکانیں ہوں جہاں پہ کوئی حرام یا غیر بے ایمانی کا کام کر سکتا ہے، یا مسجد کے اوپر گھر ہوں جہاں پر لوگ رہتے ہیں جو مسجد میں اعمال جو لائق نہیں ہوتے۔ تو مسجد کی تعظیم کے پیش نظر ان کا یہ خیال ہے کہ مسجد اوپر ہو سب سے، شاید یہ وجہ ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول اور امام حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے بعد اصحاب سے اور امام احمد سے ایک روایت۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی عمارت یا گھر وغیرہ مسجد کے اوپر ہوگا، اس سے مسجد کی توہین ہوگی، کیونکہ جو مسجد کے اوپر گھر بنائے گا وہ اسے اپنا مسکن سمجھے گا اور وہاں اپنے ہم اہل خانہ سے کے ساتھ رہے گا اور دیگر تمام امور سر انجام دے گا جو گھروں میں کیے جاتے ہیں، تو یہ مسجد کہتے ہیں تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ بات بھی ایسے ہی، جب مسجد الگ سے ہے تو وہ الگ ہے، گھر الگ ہے، ہر جگہ کی اپنی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی مسجد بنانا درست نہیں، یہ بالکل الگ یعنی مردود سا قول ہے کہ مسجد کے اوپر نیچے کہیں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، بس اکیلی مسجد ہو، کہ مسجد کے اوپر بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے نہ نیچے کچھ ہونا چاہیے، بس مسجد کی اپنی حیثیت ہو۔ گراؤنڈ فلور پہ مسجد ہے، اگر اوپر کچھ بنانا ہے تو مسجد ہی ہو، نیچے تہ خانہ ہے تو وہ بھی مسجد ہی ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو وہاں تازہ ہوا کا دخول ناممکن ہے، شاید صاحب کا زمانے میں ایسا سوچا جاتا ہو، اب تو ہر جگہ لوگ ایری بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا، ایسی مسجد بندوں کے ذمے سے آزاد نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں وہاں پر دوسروں کے حقوق رہیں گے، جبکہ مساجد پر تو صرف اللہ کا ذمہ اور اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ تو راجع یہ کہ شریعت میں اس بارے میں کوئی قطعی یا ظنی دلیل نہیں ملتی کہ جس میں ایسی جگہوں پر مسجد بنانے سے روکا گیا ہو، اور اس میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں یہ محض تعلیلات ہیں جو انہوں نے کہا کہ اوپر نیچے کوئی نہیں چیز ہونی چاہیے مسجد کے، لہٰذا مسجد کو مستقل اور علیحدہ بنانا افضل اور بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر کہا جا سکتا ہے، اور اگر کسی بڑی عمارت کے اوپر نیچے یا درمیان میں ہو تو تب بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ہم بات کر رہے تھے اس مسئلہ پر کہ مسجد چونکہ آج کل جو انداز تعمیر ہے یہاں پہ مختلف جیسے پورشن بنائے جاتے ہیں، یا جیسے ایک بڑی عمارت کے اندر لوگوں کے رہنے کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو ایسی ہر ایک کی اپنی ملکیت ہے، ہر جگہ کی اپنی حیثیت ہے۔ تو اور شرن کوئی قباحت اور ممانعت بھی نہیں ہے کہ عمارت کے اندر یا اوپر یا نیچے مسجد کے کوئی چیز بنانے کی، جب ممانعت نہیں تو خواہ مخواہ منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جس جگہ کو بھی مسجد کی حیثیت دے دی جائے تو وہ مسجد ہی ہوگی۔ ہاں، یہ مسجد کی تعظیم کے لائق ہے یہ بات کہ جو مسجد سے متصل عمارتیں ہیں وہاں پر حلال کا کاروبار ہو، وہاں پر حرام نہ ہو، لیکن جیسے تیسے بھی ہے، مسجد کی اپنی حیثیت ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے وہ فیصل آباد میں ہمیں پتہ ہے ایک مسجد تھی، جب ہم وہاں پڑھتے تھے، وہ سینمے کے اوپر انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی، وہ سینمے والوں نے اوپر مسجد بنائی تھی، یعنی اپنے ملازموں کے لیے، یا بلکہ رمضان میں جب وہ لوگ مووی شووی دیکھنے آتے تو وہ نماز کے وقت میں وقفہ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں۔ تو سینمے کی چھت پہ مسجد بنی ہوئی تھی، تو ہمارے وہاں اساتذہ اور مشائخ کئی لوگ ان سے پوچھتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ مسجد کی اپنی حیثیت ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں، انشاءاللہ نماز صحیح ہے۔ ہاں، جو ان کا عمل ہے کہ انہوں نے سینما بنایا ہے، یہاں پر مووی چلتی ہیں، وہ حرام عمل ہے، وہ غلط ہے، لیکن مسجد اپنی جگہ پر الگ ہے، وہاں پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے ایک ہی شہر یا محلے میں متعدد مساجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی محلے میں یا ایک شہر میں، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ مساجد کی اقسام دیکھیے، بعد میں بات انشاءاللہ سارے کلیئر ہو جائے گی۔ مسجدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جامع مسجد، جامع مسجد جہاں پر جمعہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ادا کیا جائے اسے جامع مسجد کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے غیر جامع، جہاں پر صرف 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہاں پر جمعہ کی ادائیگی نہ ہوتی ہو۔ ہمارے ہاں غیر جامع کا تصور نہیں ہے، ہاں ہے، رستوں میں جو پیٹرول پمپ پر چھوٹی موٹی مسجدیں ہوتی ہیں یا گزرگاہوں پہ چھوٹی موٹی نماز کی جگہ مصلی بنا ہوتا ہے، صرف وہ غیر جامع ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہر مسجد ہی جامع ہے،
یہ شریعت کی روح کے تھوڑا خلاف ہے، بعد میں اس کا بیان کرتا ہوں۔ تو مسجد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جامع مسجد اور دوسری ہے غیر جامع مسجد۔ جامع مسجد جس میں جمعہ اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور غیر جامع جہاں پر صرف نمازیں ادا ہوتی ہوں، جمعہ ادا نہ کیا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں غیر جامع مسجد۔ اب ایسی مساجد جس میں صرف نمازیں ادا کی جاتی ہوں، یعنی جمعہ وہاں پر ادا نہیں ہوتا، ان کے متعدد اور اکثر ہونے میں علماء نے فرمایا ہے کہ مقابلہ بازی اور دوسری مسجد کے نمازیوں کو ضرر اور تکلیف دینے کی غرض سے ایک مسجد کے پڑوس میں دوسری مسجد بنانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر لڑائی ہو جائے تو مسجد کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ جو غیر جامع مسجد ہو وہ متعدد مساجد ہونی چاہیے۔ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ، اپنے قبیلوں میں مسجدیں بناؤ اور با جماعت نماز کا اہتمام کرو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ترغیب دی ہے، جمعہ کے لیے نہیں۔ جمعہ پڑھنے تو سارے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا کرتے، تو پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دور آنا لوگوں کا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے قبیلوں میں مسجدیں بناؤ، نماز کے لیے جگہ مختص کیا کرو اور وہاں پر نمازیں پڑھا کرو۔ اور نبی اسلام کے زمانے میں متعدد مساجد تھی مدینہ میں، جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کر وہ عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے متعدد مساجد موجود تھی مدینہ میں، وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تھا، بس پانچ نمازیں لوگ باجماعت پڑھتے تھے۔ تو اگر ضرورت کے تحت متعدد مساجد بنا دی جائے مناسب وقفے پر تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ شریعت کی تلقین ہے اور شریعت کی تعلیم ہے۔ لیکن ضد بازی میں، مسلکی تعصب میں، جیسے ہمارے ہاں مسلکی تعصب ہے، دو مسجدیں ایک ہی گلی میں ہوتی ہیں، ایک بریلویوں کی ہے، ایک وابیوں کی ہے، ایک دیوبندیوں کی ہے، اور امام بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تقسیم تر تقسیم کا مسئلہ ہے، یہ مسلکی تعصب نے یعنی مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ مسلمانوں کو حق پر اور توحید پر جمع ہونا چاہیے۔ تو خیر، تعصب اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے اور زید بازی میں اور یا مسجدوں کو تقسیم کر اس طرح کے اعمال، ان کا کوئی جواز نہیں۔ باقی مناسب مقام پر، یعنی اگر کچھ گلیاں چھوڑ کر دوسری مسجد بنا دی جائے جہاں پر ضرورت ہو تاکہ لوگ آسانی سے مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، تو یہ تو شریعت کی تلقین ہے۔ اگر ضرورت اور حاجت محسوس ہو تو قریب قریب مسجد بنائی بھی جا سکتی ہے، لیکن ایک مسجد کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور ضرورت کے تحت متعدد مساجد ہو سکتی ہیں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ نئی مسجد بنانے کے بجائے پہلی مسجد ہی کو وسیع کر لیا جائے، اس میں توسیع کر دی جائے۔ باقی تکلیف دینے کے لیے، تعصب کے لیے اور شرک و بدعت کی ترویج و اشاعت کے لیے یا ایک دوسرے کو ضرر دینے کے لیے مسجد بنانا حقیقت میں اس کو مسجد ہی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مدینہ میں منافقوں نے یہ حرکت کی تھی کہ انہوں نے ایک اپنی جگہ بنائی، اس کو مسجد کا نام دیا، نام مسجد کا دیا، اور انہوں نے وہ اپنے اکٹھ کے لیے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک طرف انہوں نے مسجد کے نام سے ایک چھوٹی سی عمارت بنائی تھی۔ نبی اسلام کی زندگی کے آخری سال کی بات ہے، جب آپ غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تھے، 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا ہے، آپ جانے لگے تھے تو ان منافقوں نے یہ چھوٹی سی مسجد کھڑی کر کے آپ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے تاکہ آپ ایک دفعہ وہاں چلے جائیں، تاکہ مسلمان اس کو قبول کر لیں۔ انہوں نے آپ کو آنے کی دعوت دی، آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں واپسی پر آؤں گا، مجھے وقت نہیں ہے، کہ غزوہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو واپس اس جگہ پر جانے سے پہلے اللہ نے آپ کو منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو مسجد کے نام پر بنایا ہے نا اپنا جگہ اکٹھے ہونے کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں میں سازشیں کرنے کے لیے اور مخالفین کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے حرکت کی ہے، تو آپ اس مسجد میں قطع نہ جائیں، آپ ان مساجد میں جائیں جن کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے۔ وہ مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، دیگر مساجد ہیں جن کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی توحید اور عبادت پر۔ فرمایا اللہ نے کہ آپ ایسی مساجد میں جائیں، اور یہ مسجد، اس کو اللہ نے مسجد زرار کا نام دیا، زرارا و کفرا۔ تو پھر آپ وہاں پر نہیں گئے بلکہ آپ نے صحابہ سے کو حکم دیا، اور ان کی اس جگہ کو مسمار کر دیا گیا تھا اور گرا دیا گیا۔ تو جو جگہ بھی اہل اسلام کو تقسیم کرتی ہو، فرقہ بندی کو فروغ دیتی ہو، شرک و بدعت کو فروغ دیتی ہو،
ایسی جگہ کو بنانا اور وہاں پر لوگوں کو بلانا یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے، اہل اسلام کو تکلیف دینے کے لیے، اور کفر کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کے درمیان تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قبل، اور ایسے لوگوں کو جگہ فراہم کرنے کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ آپ کو قسمیں اٹھا کے کہیں گے منافقین، آپ کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو اچھائی کی ارادہ سے بنائی ہے، ہم نے تو اچھائی کا ارادہ کیا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے آپ پھر اگلی آیت اللہ فرمائے لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں مت جائیں، وہاں کھڑے نہ ہو۔ ترجمہ لکھا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ یعنی ان کے جمع ہونے کی جگہ بنائی جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی یا مخالفت کی، اور یقیناً یہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے منافق کہ ہم نے بھلائی کے سوا کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو وجہ استدلال کیا ہے کہ مسجد زرار بنانے والے منافقین کی مذمت اس لیے کی گئی کیونکہ انہوں نے اسے بنایا ہی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو جو تکلیف دینے کے لیے، اب مسجد تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہے، اب لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اور اللہ کی بندگی کی بجائے وہاں پر شرک و معصیت یا کفر پھیلانے کے لیے ہو تو وہ مسجد کس کام، وہ مسجد تو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہم نے ساری بحث کی جو مسجد غیر جامع ہو۔ تو غیر جامع جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا وہ متعدد ہونی چاہیے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ لوگ وہاں آسانی سے جا کر نماز پڑھیں، ہاں ضد بازی نہ ہو اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کی جائے۔ دوسری قسم ہے جامع مسجدیں، وہ مسجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہے۔ جامع مساجد وہ ایک شہر میں ایک سے زائد یا ایک علاقے میں یا ایک کالونی میں ایک سے زائد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اصل میں اسلام کا تصور ہے اجتماعیت کا، یہ جماعت، جمعہ، عید، یہ اجتماعیت کی علامات ہیں۔ باجماعت نماز میں جتنے لوگ جمع ہو کر پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہفتے بعد ایک جمعہ آتا ہے وہ مسلمانوں کے اجتماع کا تصور پیش کرتا ہے، اور عید تو سب سے بڑے اجتماع کا تصور پیش کرتی ہے۔ تو اجتماعیت کے فروغ کے لیے جامع مسجد بنائی جاتی ہے، اجتماعیت کے لیے۔ تو اسلام کی تلقین یہ ہے کہ ایسی مسجد ہو ایک یعنی مرکزی جہاں پر لوگ جمعہ کے لیے آئے۔ تو جامع مسجد عام طور پر متعدد نہیں ہوتی، بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں سسٹم بڑا یعنی عجیب سا ہے کہ یہاں پر جب لوگ مسجد بناتے ہیں تو مسجد کا آغاز ہی لوگ جمعہ سے کرتے ہیں، مسجد کا آغاز ہی جمعہ سے کرتے ہیں، کسی بڑے خطیب کا جمعہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کا افتتاح ہوگا، تو مسجد کے افتتاح کے نام سے کسی بڑے خطیب کو بلا لیتے ہیں اور افتتاحی جمعہ سے کرتے ہیں، خواہ مسجد 1.5 اینٹ کی ہو، چھوٹی سی بھی مسجد ہو تو افتتاحی جمعہ سے کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ اس کے ساتھ والی گلی میں یا ایک دو گلیاں چھوڑ کے مسجد ہوتی ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جمعہ پھر الگ سے شروع ہو گیا، اب 4 نمازی ادھر ہے 4 ادھر ہے، تو تھوڑے تھوڑے نمازی جمعہ میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اجتماعیت ختم ہوگی، جو تصور اجتماعیت تھا جمعہ بھی وہ اکثر مساجد میں نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہاں سعودیہ میں ہم نے دیکھا، وہاں پہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے، وہاں پر مساجد ہوتی ہیں محلوں میں، کالونیوں میں، سوسائٹیوں میں، لیکن جامع مسجد وہ کوئی کوئی ہوتی ہے، جامع مسجد بڑی مرکزی اور بہت بڑی بھی ہوتی ہے اور مرکزی جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر سارے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہر مسجد میں وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، کچھ مسافت پر جا کر آپ کو جامع مسجد ملے گی، کسی بڑی سوسائٹی میں ایک یا اگر بڑی ضرورت ہے تو دو ہوں گی جامع مسجد کے، لوگ کچھ مسافت طے کر کے وہاں پر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور بڑا وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے جمعے کا۔ یہ ہونا چاہیے جو شریعت کا مزاج ہے، جو شریعت کی تلقین ہے۔ اس لیے آپ یہاں اس بحث میں پڑھیں گے اور کے علماء نے جامع مسجد کے جگہ جگہ جامع مسجد بنانے کی مخالفت کی ہے، یہاں بھی مسجد، وہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، ادھر بھی جمعہ ہو رہا ہے، ادھر بھی جمعہ ہو رہا ہے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں اگر شہر بڑے ہو جیسے ہمارا یہ بڑا شہر ہے، لاہور شہر ہے، یا کوئی بھی اور بھی شہر بڑے ہیں سارے، اب تو گاؤں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کئی گاؤں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کئی کلومیٹر پر پھیلے ہوتے ہیں، تو جو کوئی بڑا علاقہ ہو، وہ گاؤں ہو یا شہر ہو، وہاں پر اگر لوگوں کی راحت کے لیے ضرورت ہے ایک سے زائد جامع مسجدیں ہونے کی تو کوئی حرج نہیں،
جو بہت بڑا شہر ہو وہاں پر سینکڑوں جامع مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے شہر میں ہمارے سینکڑوں مسجدوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو چھوٹے علاقے وہاں پر کچھ مسجدیں جامع ہو سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر گلی میں یا ہر محلے میں یا قریب قریب جامع مسجدیں بنا دی جائیں، ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے اور چار چار نمازی بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے، کہ وہاں پر اجتماعیت کا کوئی تصور نہ ہو، یہ شریعت کے مزاج اور روح کے خلاف ہے. یہ ہماری بحث ہے. دیکھیے، جامع مساجد کا ایک علاقے یا شہر میں متعدد ہونے کا حکم، یعنی ایک علاقے یا شہر میں متعدد، متعدد سے مراد ہے کہ بہت سی جامع مسجد بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں. ایک علاقے میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں یا شہر میں جامع مسجدیں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں کہ نہیں. اس میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ کہ ضرورت کے وقت ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے مختلف مساجد میں ہو سکتے ہیں. ضرورت کے تحت ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے مختلف مساجد میں ہو سکتے ہیں. یہی بات راجح ہے. یہ امام حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے. ضرورت کیا ہے کہ لوگ زیادہ ہوں اور زیادہ دور مسافر چل کر جانے کی ضرورت پیش آتی ہو، تو پھر لوگوں کی راحت کے لیے ایک سے زائد بنا لی جائے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ کی نماز پڑھنا سب کے لیے ممکن بھی نہیں، اور چل کر پہنچنے میں بھی حرج اور مشقت ہے. اور دین اسلام آسانی اور نرمی کا دین ہے، لہٰذا حاکم یا اس کے نائب، کیونکہ سابقہ ادوار میں حکومتیں ہی اس کام کو کیا کرتی تھی، تو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ ایک سے زائد جامع مساجد بنا لے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ضرورت موجود ہو، جیسے شہر بڑا ہو، علاقہ بڑا. دوسرا قول یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک سے زائد جامع مساجد بنانا بھی درست نہیں. شاید یہ امام مالک اور شافی رحمہ اللہ کا قول ہے. انہوں نے اس وقت کہا تھا جب واقعی شہر چھوٹے ہوتے تھے، تب انہوں نے کہا تھا. تو شہر بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، بہت بڑے شہر نہیں ہوتے تھے. اب تو بہت پھیل گئے ہیں شہر، تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جتنی بڑی بھی ہو، لوگ وہاں پر کور ہو نہیں سکتے، اور پھر جمعہ پڑھنے تو اکثر لوگ نکلتے بھی ہیں. تو تب کی بات ہے جب کبھی شہر چھوٹے ہوتے ہوں گے، یا ان کا اپنا خیال ہے جو آج کے دور میں خاص طور پر قابل عمل نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ میں مسجد نبی بس وہی اسی میں جمعہ ہوتا تھا. یہ بات صحیح ہے کہ مسجد نبی میں ہی جمعہ ہوتا تھا، اور وجہ ہے کہ نبی السلام کی ایک تو عزت و احترام، اور آپ کی خطبہ سننے کے لیے لوگ آتے تھے. آپ صاحب شریعت تھے، صاحب وحی تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور شریعت آپ پر اترتی تھی، تو آپ دین کی صحیح تشریح کرتے تھے. تو آپ کو یہ جو میزہ اور خصوصیت اور یہ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا تھا، آپ کے بعد تو ظاہر ہے کہ کسی کا ممکن نہیں. تو اس وقت کی بات اور تھی. اور دوسری بات ہے کہ مدینہ اس وقت بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، جیسے آج مدینہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے. اب بھی بہت بڑا بنا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں بنا جیسے ہمارے یہاں ایک بہت پھیلے ہوئے شہر ہے. تو اس وقت مدینہ شہر بہت بڑا بھی نہیں تھا. خیر، پھر بھی لوگ دور دراز کے علاقوں سے مسجد نبی میں آیا کرتے، اوالی کے علاقوں سے، مدینہ کے بالائی علاقوں سے. چار چار میل، اس وقت کے 4 میل ہمارے 10 کلومیٹر تقریباً بن جاتے ہیں. تقریباً 8-10 کلومیٹر سے لوگ پیدل چل کے یا اپنے اونٹوں اور گدوں گھوڑوں پر چل کر لوگ آیا کرتے تھے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے. یہ ان کا شوق تھا، ان کی محبت تھی. تو دور سے چل کے لوگ آتے تھے اور جمعہ صرف آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. باقی اپنی انہوں نے مسجد بنائی تھی 5 نمازیں پڑھنے کے لیے، لیکن جمعہ آپ کے پیچھے ہوتا تھا. تو یہاں سے ان علماء نے دلیل لی ہے کہ جب مدینہ میں اس وقت ایک ہی مسجد تھی اور آپ نے دوسری مسجد نہیں بنوائی جمعہ کے لیے، تو میں نے کہا تب بات یہ تھی کہ اس وقت علم آپ کی ذات میں تھا اور وہی نازل ہو رہی تھی، اور احکام شریعت کی آپ ہی وضاحت فرما سکتے تھے. ہر جمعے جو نیا حکم ہوتا یا جو نئی مسئلے کی یا وضاحت کی ضرورت پیش آتی، ظاہر ہے کہ وہ نبی اسلام کا مقام تھا، آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ مقام تو نہیں تھا. تب بات اور تھی. اب اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ جمعے نہیں ہو سکتے، یہ بات نہیں، درست نہیں. خیر، کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں مدینہ میں صرف ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اسی طرح خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. کسی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ تب کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی اعتراض کرنے کی، اور مدینہ بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، اور نہ کہتے ہیں دوسری جگہ جمعہ پڑھانے کا مطالبہ کیا گیا. تو خیر، راجہ موقف یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جب اس کی حاجت محسوس ہو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بال اتفاق جائز نہیں. تو میں نے کہا جمعہ اجتماعیت کا تصور ہے، تو اجتماعیت ہونی چاہیے، اور ہر مسجد کو جامع نہیں بنانا چاہیے. باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی.
اس لیے کسی دوسری جگہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کی گئی، اور ویسے بھی لوگ آپ اور آپ کے خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہیں الگ جامع مسجد بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ واللہ اعلم۔ تو یہ جو تصور شریعت نے پیش کیا نا مسجد کے جامع اور غیر جامع ہونے کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایک سے زائد مساجد ہونے یا نہ ہونے پر یعنی شریعت کے مزاج کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ باقی اس موضوع پر ہم انشاءاللہ ایک دو مسائل اور پڑھتے ہیں، میں دوسری فائل آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا مزید پڑھ سکیں، تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ یہ چند مسائل اور ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ مساجد کے آداب کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجدوں کے احکام کیا ہیں؟ اس سے پہلے بیان ہوا کہ مساجد وہ ان کو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے شاعر ہیں، اور مسلمانوں کی مذہبی علامات ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر یا مسجد کا حکم وہ عام جگہوں کا نہیں ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے حدیث میں، آپ نے مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت کے پیش نظر فرمایا، فرمایا ان احب البقاء الی اللہ مساجد، کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب مقامات وہ مسجدیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ وہ مسجدیں ہیں زمین پر۔ تو مسجد اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اس لیے مسجد کی وہ حیثیت ہے وہ جو عام جگہ کی نہیں ہے، بازار کی، دکان کی، گھر کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے۔ اس لیے جو عمل گھر میں، بازار میں، دکانوں پہ اور باہر ہوتے ہیں وہ مسجد میں نہیں ہو سکتے۔ اب انہی آداب کا یہاں پر آپ تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یا کسی بھی طرح کی تجارت اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، کسی کی چیز گم ہو جائے اور مسجد میں چیخنا شروع کر دے، چلانا شروع کر دے کہ میری چیز گم ہو گئی، کسی کو ملی تو نہیں، یہ کچھ ماضی میں لوگوں کے اندر کچھ علم کی کمی تھی، کچھ شعور کی کمی تھی، تو مساجد میں دیہاتوں میں خاص طور پر شاید اب بھی کہیں ایسا ہو، وہ سپیکروں پر اعلان کرتے تھے فلاں کی کوئی چیز گم ہو گئی، مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دیتے تھے اور اعلان کروا دیتے تھے لوگوں تک، تاکہ اعلان پہنچ جائے، حتیٰ کہ کسی کی مرغی گم ہو گئی، کسی کی بکری گم ہو گئی تو مسجد میں اعلان ہوتے تھے۔ تو یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، اور یہ جہالت کی بات ہے۔ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر گمشدہ چیز مل جائے، گمشدہ چیز مل جائے تو وہ کسی کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، وہاں پر پھر بھی اعلان نہ کیا جائے، وہ خطیب کو یا وہاں کے قاری یا امام کو پکڑا دی جائے کہ وہ اپنے پاس محفوظ کر لے، کہ جس کی ہو وہ اس سے وصول کر لے، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اعلان نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کہ یہ چیز ملی ہے، جس کی ہو تو لے لے۔ بات وہی بن جاتی ہے کہ مسجد میں ایک اعلان آ جاتا ہے جو مسجد کی عبادت کے، مسجد کی تعظیم کے خلاف۔ تو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، بلکہ نبی اسلام نے اس پر سختی کی، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، اگر کوئی کسی کو سنے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے، کوئی سنے کہ مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری چیز کو واپس ہی نہ کرے، اللہ کرے تمہیں چیز واپس نہ ملے، اسے بد دعا دے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی وہاں پر گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے۔ تو آپ نے سختی فرمائی، اور میں اگر کوئی اعلان کرے تو ایسے کہو کہ اللہ کرے تیری چیز ہی نہ ملے۔ تو نے مسجد کو کیا سمجھا کہ جہاں پر جو بھی چیز گم ہو جائے اس کا اعلان شروع کر دیا جائے؟ تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ اس کو بد دعا دے کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے۔ تو یہ حرام ہونے کی دلیل ہے کہ مسجد میں اعلان کرنا کسی طرح کا وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ جو کہ کسی آدمی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو کہے اللہ کرے وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس غرض کے لیے نہیں بنائی گئی، اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
کیونکہ مسجد تجارت اور خرید و فروخت کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں اس مسئلہ کا بیان ہے، وہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہے، وانہو، یعنی انہو سے مراد حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، اگر تم دیکھو کسی کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے مسجد میں کوئی چیز، اذا رأیتم، جب دیکھو، من یبیع، کہ جو بیچتا ہے، او یبتاع، یا خریدتا ہے، فی المسجد، مسجد میں کچھ، فقولو، تو کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری سودے میں، تیری تجارت میں اللہ فائدہ نہ دے۔ یہ بھی بد دعا دو اس کو کہ تیری تجارت میں، تیرے اس معاملے میں اللہ کرے کوئی نفع اور کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث صحیح ہے، ترجمہ آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے دیکھو تو اسے کہو، اللہ تمہارے کاروبار میں نفع نہ کرے، یا تمہارے کاروبار کو نفع بخش نہ بنا۔ اب مسجد میں عام طور پہ لوگ خرید و فروخت اب نہیں کرتے، اب مسجد سے جو ہوتا ہے باہر ہی ہوتا ہے۔ شاید ماضی میں کچھ ایسا ہوتا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس سے گریز کرنے کی ضرورت۔ لیکن مسجد میں ایک عمل لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، اس میں لوگ پرواہ نہیں کرتے یا اس سے پرہیز نہیں کرتے، وہ یہ مسجد میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور موبائل پہ کئی لوگ لمبی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، موبائل پہ اپنی دکان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور موبائل پہ لوگوں سے سودے بازی شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہو، فزیکلی آپ کے ساتھ ہو یا وہ نہ ہو، لیکن جب آپ باتیں کر رہے ہیں تجارت کی، خرید و فروخت کی، تو وہ بھی اسی کیٹیگری کی بات، وہ بھی اسی طرز کی بات ہے کہ مسجد میں آپ خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، اور نبی اسلام نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے، اور مسجد میں بیع و شراء کرنے سے، اور اس طرح کے معاملات نپٹانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی بہت ایمرجنسی بات کرنی ہے تو مسجد سے نکل جائے، وہ مسجد سے نکل کر بات کرے، یا ان کو کہہ دے بھائی میں مسجد میں ہوں اور وہاں یہاں پر ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو موبائل کے استعمال میں احتیاط کرنا مسجد میں ضروری ہے۔ لوگ مسجد میں اب خرید و فروخت تو نہیں کرتے، لیکن میں نے کہا کہ اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں جو مسجد کی تعظیم اور مسجد کے ادب کے خلاف جاتی ہے۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں اسلام اور اہل اسلام کی مدح ہو یا اخلاق حسنہ کی طرف ترغیب ہو۔ مسجد اسی کام کے لیے ہے، اور اگر اسلام کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی محبت میں اشعار ہوں جو صحیح ہوں، ان کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، یا اخلاق حسنہ کے لیے، یا جہادی ترانے پڑھے جائیں، یا تقریروں میں یا وعظ میں کوئی صحیح اشعار پڑھ لیے جائیں، یہ تو مستحب ہے اور بہتر ہے، یہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ لیکن اشعار کے نام سے اگر شرکی اشعار آ جائیں، اب لوگ ظاہر ہے کہ بے حیائی کے اشعار تو مسجد میں نہیں پڑھتے، گناہ کی باتیں تو مسجد میں نہیں عام طور پہ کرتے، اس سے تو الحمدللہ پرہیز ہے اور گریز ہے، لیکن نعتوں کے نام سے لوگ شرکیہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اب نعتوں کے نام سے لوگ شرکیہ باتیں کر جاتے ہیں، اور شرک پر مبنی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے بہت سی نعتیں جو پڑھتے ہیں کئی لوگ اور ممبر و محراب پہ گونجتی ہیں، ان کے اندر شرک بے پناہ ہوتا ہے۔ اگر مثالیں دیں تو بعض باتیں کفر تک چلی جاتی ہیں، کفر تک لوگ باتیں کر جاتے ہیں۔ اب نبی اسلام کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن آپ سے نیچے ہی کئی لوگوں کو اللہ کے ساتھ لوگ ملا دیتے ہیں، تو غیر اللہ میں جو بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، اللہ کا مقام تو نہیں کسی کو دیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو لوگ نیچے کر کے نبی ولی کو اوپر لے جاتے ہیں، اور نعتوں میں ایسی چیزیں عام دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، نعتوں میں اس طرح کی باتیں عام دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، اس طرح کی باتیں عام گونجتی ہیں، جیسے وہ پنجابی میں ایک نعت ہے ہمارے، وہ دیہاتوں میں لوگ اکثر پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے پکڑے چھڑا رہے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ، کہ یعنی اللہ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو نبی اس کو چھڑا سکتا ہے، لیکن جو نبی کی پکڑ میں آ گیا تو نبی سے کوئی بچا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اب یہ کس طرح کی بات ہے، یہ کس طرح کی نہیں بات ہے، کس نے واہیات، کس قدر گمراہ کن یہ بات ہے کہ یعنی کیسے انہوں نے کس منہ سے اس طرح کی بات کہہ دی، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے بڑی بڑی باتیں
اب مساجد میں ہی وہ اولیاء کی کرامات کے نام سے لوگ کس طرح کی عجیب و غریب تذکرے شروع کر لیتے ہیں۔ تو مسجد میں اچھی باتیں ہونی چاہیے، وہ اچھی تقریر ہو، اچھا واز ہو، اچھے اشعار ہوں، نعتیاں ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کے ہوں، توحید کے ہوں، مسجد میں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر توحید کی جگہ پر شرک آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بجائے ان کو آپ کو اللہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیا جائے، اور اولیاء کے تذکرے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے مقامات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اولیاء کو دینے شروع کر دیے جائیں، تو یہ مسجد کیا، یہ کسی جگہ پر بھی اس کا کوئی جواز نہیں۔ تو مسجد کے آداب پر یہ بحث ہے، اس پر خاصی ابھی تفصیل مزید بیان کرنا انشاءاللہ باقی ہے، اس کو اگلے سبق تک ہم چھوڑتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس حد تک کافی ہے انشاءاللہ۔ تو مسجد کے آداب و احکام پر انشاءاللہ یہ ہماری بات کل انشاءاللہ مزید اس کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔